حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا اور قربان جاؤ، خادمہ نے بتائی کہ 4-5 مہمان آئے ہیں. بولا بٹھاؤ. 4-5 مہمان کھانے میں بٹھا دیا گیا. کھانے کو گھر میں کچھ نہیں. کھانے کو گھر میں بولو بھائی، ارے بھائی زور سے بولو. اے بابو اے ارے بیٹھو نا، یہ لگ رہا ابھی چھٹے آسمان سے اترا ہے، وہیں بیٹھو. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، 5 مہمان بیٹھا ہوا، ایک روٹی ہے. مسلمانوں سنو، ایک روٹی گھر میں ہے. حضرت رابعہ بصریہ اپنی خادمہ سے کہتی ہے گھر میں کھانے کو کیا ہے؟ کہا کہ ایک روٹی ہے. بولا اچھا ایسا کرو، ایک روٹی لے جا کے کسی غریب کو دے دو. وہ خادمہ لی، ایک روٹی لے جا کر کسی غریب کو دے دی. تو خادمہ سوچنے لگی گھر میں مہمان ہے، ایک روٹی تھی، ایک روٹی کہیں اور سے لے کے چلے آتے تو کچھ نہ کچھ پیش کر دیتے، مہمان کو کھلا دیتا کہ ایک روٹی تھی وہ بھی بانٹ دی. پاگل جی کی ہو، کچھ بولی نہیں. اچھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں وہ خادمہ روٹی دے کر صدقہ کر کے آئی، گھر آئی. تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں دستک ہوئی، دروازہ کھولو. خادمہ دروازہ کھولی تو یہ غلام آیا، بولا میں فلاں مالک نے بھیجا مجھے، یہ کھانا بھیجا آپ کے لیے. تو خادمہ کھانا لے کے آئی. تو رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ یہ کھانا کہاں سے ہے؟ بولا کہ کوئی آدمی آیا وہی کھانا لے کے آیا. بولا کھولو دیکھو کیا ہے. تو کھولی تو بولا کہ روٹی ہے، سبزی ہے. بولا کتنی روٹی ہے دیکھو. تو روٹی گنتی کی تو بولی 5 روٹی. تو رابعہ بصریہ کہنے لگی نہیں یہ میرا کھانا نہیں ہے، کھانا لوٹا دو. اس سے کہو کہ یہ دوسرے گھر کا کھانا ہوگا، میرے گھر کا کھانا نہیں ہے. کھانا لوٹا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، ایک آدمی پھر کھانا لے کے آیا اور کھانا لے کے آیا. رابعہ بصریہ کہنے لگی گنتی کرو کتنی روٹی ہے. گنتی کی گئی 7 روٹی. تو رابعہ بصریہ کہنے لگی یہ بھی میرا کھانا نہیں ہے، واپس کرو. واپس کرو، جو کھانا لے کے آیا اسے کھانا دے دو، اسے کہو یہ کسی اور گھر کے لیے کسی نے بھیجا ہوگا، میرا کھانا نہیں ہے یہ. تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں پھر دستک ہوئی، ایک غلام کھانا لے کر آیا. بولا کہ میرے مالک نے یہ کھانا رابعہ بصریہ کے لیے بھیجا ہے. تو کھانا لے کے خادمہ آئی، فرمائی کہ گنتی کرو کتنی روٹیاں ہیں. تو گنتی کیا گیا 10 روٹی ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہی کہ ہاں یہ میرا کھانا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. تو خادمہ نے پوچھ لی کہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ 5 روٹی والا لے کے آیا تھا، 7 روٹی لے کے آیا تھا، آپ نے کہا وہ میرا کھانا نہیں ہے، آپ نے اسے لوٹا دیا، یہ 10 کو قبول کر لیا. تو رابعہ بصریہ نے کہی کہ سنو تم نہیں جانتے ہو، میرا اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں ایک خرچ کرے گا 1 کا بدلہ 10 ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. میں نے 1 روٹی صدقہ کیا تھا تو وہ 5 روٹی میری نہیں تھی. اللہ کا وعدہ تو 10 کا ہے. اللہ کا وعدہ 1 پر کتنا کا ہے؟ 10 کا ہے. یہ 5 کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ کھانا کسی اور کا تھا. 7 آئی، وہ 7 میرا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا. یہ 10 آیا، یہ میرا ہے. اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے تم دنیا میں ایک نیکی کرو، ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ کتنے ہیں؟ 10 ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 ہے. ایک بھائی اپنے بھائی کا 4 بیگھہ زمین بیمانی کیا. چھوٹا بھائی کمزور ہے، دینے کو تیار نہیں. چھوٹا بھائی کچھ بول رہا تو بڑا بھائی لٹھی نکال رہا ہے، دیکھے جا. بستی والوں سے شکایت کیا کہ میرا بڑا بھائی ہے 4 بیگھہ زمین بیمانی کر لیا، دینے کو تیار نہیں. بستی والوں نے مشورہ کیا. بستی والوں نے کہا ایسا کرو پنچیتی بیٹھاؤ، مکھیا کو بلاؤ، سرپنچ کو بلاؤ، پردھان کو بلاؤ، سمیتی کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، پنچیتی کرو بڑے بھائی پر. اب پنچیتی کرو گے پنچیت فیصلہ کر دے گا، زمین مل جائے گی. کمزور آدمی مکھیا کو دعوت دیا، سرپنچ کو دعوت دیا، پورے بستی والا بیٹھا. اس کے بڑے بھائی کو بلایا، آیا. مکھیا صاحب بولا رہے تم نے اس کا 4 بیگھہ زمین لیا ہے؟ بولا ہاں. لے لان سے دادا. سرپنچ صاحب 4 بیگھہ زمین لیے ہو، چھوٹا بھائی ہے واپس کر دو. کہ آپ کی بات سنے ہوں.
پورے گاؤں والا بولے گا ہاں واپس ہونا چاہیے، واپس ہونا چاہیے، چھوٹا بھائی کا زمین بڑا بھائی لیا واپس ہونا چاہیے۔ سب کی بات سنا، بڑا بھائی کھڑا ہوا، بولا مکھیا صاحب ہم آپ کی بھی بات مانتے ہیں، سرپنچ صاحب تورو بات مانے جاؤ، بستی والا تورو بات مانے جاؤ، ہمیں زمین نہیں دی، تو مان لے کہاں سے؟ ارے مانا، ارے بولو بھائی مانا، تو بستی والا بھی مجبور ہو گیا، بولے بھائی اب ہم لوگ کیا کریں، پنچایت والوں کا بات نہ مانا، اب اس سے آگے کیا ہے؟ تو گاؤں والوں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بابو صبر کر لو، اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ اس کا انصاف کرے گا۔ حج کا مہینہ آیا، بڑا بھائی ٹکٹ بنا لیا حج میں جانے کا۔ اب جس دن حج میں جانا ہے تو سوچا کہ ایک اللہ والے اس علاقے میں تھے، اللہ کے ولی تھے، عالم دین تھے، سوچا حضرت سے دعا لے کر کے سفر میں نکلیں گے۔ تو وہ بڑا بھائی نا حج کرنے کے لیے نکل رہا تھا، تو سوچا کہ حضرت سے ملاقات کر لے، تو حضرت کے پاس گئے، حضرت سارا واقعہ سے واقف تھے کہ ایک نمبر کا بےمان ہے، جا رہا ہے حج کرنے۔ تو حضرت پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ بولا کہ حضرت ترا نہیں جاؤں گا، میں حج کر لی۔ بولا اچھا حج کر لیجیے، پیچھے سارا معاملہ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ بولا کون معاملہ، ہم تو فٹ فاٹ ہیں۔ بولا اچھا تو حضرت نے کہا کہ اپنے بھائی کا جو 4 بیگھہ زمین بےمانی کیے ہو اس کو واپس کیے؟ بولا حضرت لیجئے، ہم اسی کو معاف کرانے تو جا رہے ہیں، کھانا کعبہ ہم اسی کو معاف کرانے جا رہے ہیں۔ تو اللہ والے نے جواب دیا نادان، تو ایک حج کی بات کرتا ہے، اگر تو ہزاروں حج کر لے گا، جب تک اپنے بھائی کی بےمانی کی بھی زمین واپس نہیں کرے گا تب تک اللہ تیرے حج کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، کسی کی زمین ہمیں دبانا نہیں ہے، کسی کے حق کو ہمیں دبانا نہیں ہے، کسی کے حصے کو ہمیں دبانا نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ، یہاں دبا لو گے، اللہ کے یہاں کیا جواب دو؟ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو بھائی، جواب دینا ہوگا نا؟ تو اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ تو پوچھے گا، اور قربان جاؤ وہاں زمین واپس کیسے کرو گے؟ وہاں تو زمین نہیں ہے۔ سونا کیسے واپس کرو گے؟ سونا تو نہیں ہے۔ چاندی کیسے واپس کرو گے؟ چاندی تو نہیں ہے۔ پیسہ کیسے واپس کرو گے؟ پیسہ تو نہیں ہے۔ گیہوں کیسے واپس کرو گے؟ گیہوں تو نہیں ہے۔ اچھا وہاں دھان چھے؟ ارے بولو نہیں، دھان چھے وہاں؟ ایک آدمی ایسے ہی اسٹیج سے تقریر کر کے اترے، تو بوڑھا آدمی تھا، انہوں نے وہ بولا کہ اے حضرت آپ جنت کے بارے میں بولے کہ وہاں ہر چیز ہے، یہاں بیڑی ملتے، وہاں بیڑی؟ ارے اللہ کا بندہ، ارے بیڑی کا ہے پیتے ہو؟ بولے ہمارا بہت عادت ہے بیڑی پیے گا، یہ حالات کچھ وہاں ملتے ہیں؟ بیڑی ملے گی، میں نے کہا کہ بیڑی ملے گی لیکن جل آویلی جہنم جو میں بلکتا ہوں۔ بولے باپ بہت خطرہ ہے، تو چھوڑی دو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر میں پیدا کرو، اس لیے کہ موت برحق ہے، موت پیچھے کھڑی ہے۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن۔ رات میں ٹھاکر گنج میں جلسے میں تھا، میں ایک چیئرمین صاحب ہے وہاں کے، اور قربان جائیے مسجد کا جلسہ تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت قیام میرے گھر میں کرنا ہے۔ اب بڑا
मुजाहिद आदमी है चेयरमैन साहब, और उनकी हवेली को देख के मैं दंग रह गया। 3 मंजिला मकान था, क्या मकान बनाया खूबसूरत, अल्लाह अकबर कबीरा। वो रूम सब दिखाया, ऐसा लग रहा था कि हवेली है। हो, उन्होंने कहा कि हजरत ये मार्बल जानते हैं, ये मार्बल का जो पत्थर है मैंने जयपुर से मंगाया, अजमेर से मंगाया, मैंने ये जयपुर से डायरेक्ट ट्रक पे मंगाया। और उन्होंने कहा कि हजरत ये दरवाजा देख रहे हैं, मेरे घर का दरवाजा, ये जो लकड़ी है ये सागवन का लकड़ी है, मैंने आसाम से मंगाया। मैंने कहा कि बाबू घर तो बड़ा खूबसूरत बना लिए, लेकिन चेयरमैन साहब एक बात बोले, आप नाराज मत होइएगा। बोले नहीं हजरत आप बोलिए। हमने कहा बाबू घर में संगे मरमर का पत्थर बिछा दिए हो, लगाए हो, बहुत खुशी की बात है, आशियाना बनाए हो, अल्लाह ने तौफीक दिया है, ये सागवन का पत्थर का सखवा की लकड़ी का तुमने दरवाजा खिड़की जरूर लगाया है, लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया में तो घर बना लिए, आखिरत का घर के बारे में कुछ सोचे हो? भाई वहां भी तो घर बनाना है ना, अरे बोलो भाई बनाना है ना। तो बोला कि हजरत ये बात तो सही बोले आप, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो अल्लाह का बंदा बोला कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कि उसके लिए तो अमल करना होगा। नमाज पढ़ते हैं, बोला हजरत कभी पढ़ते कभी छूट जाती है। हमने कहा पहले इसकी पाबंदी करो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मस्जिद का जलसा था, वो वीडियो मौजूद है, मस्जिद का जलसा था, मैंने चंदा शुरू किया। उस बंदे ने कहा कि हजरत छत ढलाई में जितने भी लोहा रड छड़ लगेगा वो सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 1.25 से 2 लाख से 2 लाख का रड का लोहा की कीमत थी, रात की बात मैं बता रहा हूं। चेयरमैन है सारा खर्च उस अल्लाह के बंदे ने उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और चेक काट कर उसी वक्त मेरे सामने स्टेज ही पर चेक काट कर मस्जिद कमेटी वालों के हवाले कर दिया कि इस हदिये को कबूल फरमा लीजिए। मैंने कहा कि बाबू ये आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है, यह भी एक तैयारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। मौलाना मंजूर अहमद साहब नोमानी, दारुल उलूम 0 माइल अररिया, जानते हैं? अरे बोलो भाई जानते हैं ना? वो कह रहे थे अररिया जिला में कौन बस्ती, ज़हन में बात नहीं आ रही मेरी, एक मस्जिद थी छोटी सी। अच्छा बहुत जमाने से वो मस्जिद के दीवारें जो है फूस का, अरे फूसक दीवार है ना, फूसक दीवार ऊपर मट्टी। जमाती लोग आए परेशान, ये गरीब आदमी था बेचारा, मस्जिद के बगले में घर था, 4 बीघा जमीन, 4 बेटा। क्या दिमाग में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि ये बेटा सुनो, तुम लोग 4 भाई हो? बोला हाँ बाबा 4 भाई हम लोग हैं। बोले कि बेटा एक मशवरा करना है। बोला बोलिए, मशवरा कर सकते हैं। तो बाप बोला कि ये बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, ये बेटा हम जब से पैदा हुए ना ये मस्जिद को ऐसे ही देख रहे हैं बेटा, हर इलाका वाला अपनी अपनी मस्जिद बना लिया, बेटा इस बस्ती में कोई चंदा देने को तैयार नहीं। बेटा ये मस्जिद फूस की थी, पहले टीन की मस्जिद हुई, लेकिन बेटा बरसों बरस गुजर गए, आज भी टीन पुरानी हो जाती है, जंग लग जाती है, फिर दूसरी टीन चढ़ जाती है। ए बेटा ये मस्जिद ऐसी है, ये मेरा तुम लोग 4 बेटा हो, 4 बीघा जमीन मेरे पास में है, ए बेटा अगर तुम लोग इजाजत दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर मस्जिद बना दें। तो बेटों ने कहा कि अब्बा घर का मालिक आप हैं, उसमें हम लोगों से क्या पूछना है, बेच दिए, आपकी जमीन है, आप बेच के बना दिए, 1 बीघा क्या 2 बीघा 4 बीघा बेच दिए। कहा कि नहीं बेटा तुम लोगों का हक नहीं मारेंगे, हम 1 ही बीघा बेचेंगे, 1 बीघा बेच देंगे ना मस्जिद बन जाएगी। बेटों ने इजाजत दे दी, बाप ने 1 बीघा जमीन बेचा, गरीब आदमी मस्जिद बना दिया। और सुनो सिर्फ 6 महीने गुजरे, 1 2 3 4 5 6 6 महीने गुजरे, उसका 2 बेटा सऊदी अरब गया, उस गरीब आदमी का 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। अच्छा दूसरा 2 बेटा सऊदी गया, दूसरे ने तीसरे को भी सऊदी बुला लिया। 1 साल गुजरा, बेचारे का भीटा में फूस का घर था, दोनों भीटा में, पूरा पश्चिम भीटा में फूस का घर था। 2 साल नहीं गुजरे, अल्लाह ने चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनवाया,
آج اس آدمی کا یہ عالم ہے کہ وہ 50 سے زیادہ مسجد بنا چکا ہے، 50 سے زیادہ مسجد بنایا وہ اپنے ہاتھوں سے، الحمدللہ۔ اور اس بستی میں اس سے زیادہ پیسہ والا کوئی نہیں، اس بستی میں اس سے زیادہ پیسہ والا کوئی نہیں ہے۔